بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کے ساتھ ایک فریش اور ایک اس کورس کا آخری لیکچر لے کر حاضر ہوں. امید ہے کہ جو آپ کے پریویس لیکچرز تھے آپ کے ساتھ ہمارا وقت اچھا گزرا ہوگا. آپ نے ان تمام کانسیپٹس کو ذہن میں رکھا ہوگا اور اس کو توجہ سے سنا ہوگا. اور جیسے کہ میں نے ایڈوائز کیا تھا کہ اپنی عملی زندگی میں جب تک اس کی پریکٹسز نہیں کریں گے اس وقت تک ان کانسیپٹس کا صرف تھیوری پڑھ لینا, سن لینا اور امتحان دے دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو ہم اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے. یہ جو آج کا چیپٹر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس ایز اے انٹروڈکشن کہ یہ ایسنس ہوگی پورے کورس کی یہ والا لیکچر. اس میں آپ اگر کوئی کانسیپٹ ایسا جو رہ گیا ہو آپ سے تو وہ اس میں ہم کور کریں گے. ہم یہ بات کریں گے کہ بزنس مینس کوئی بھی ایسا ٹاسک جس میں آپ انوالو ہوں اس کے ایسنشلس کیا ہیں, کس طرح آپ آرگنائزیشنل بیہیویئر کی اپنے بزنس کے اندر, اپنے ٹاسک کے اندر, اپنے کام کے اندر مدد لے سکتے ہیں, کس طرح یہ کانسیپٹس آپ کو جو ہے ترقی کی جو ہے اونچائیوں پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں اور بہتر طریقے کے ساتھ آرگنائزیشنل بیہیویئر کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ہمیں ایک تو ذہن نشین ہو جائے, دوسرا یہ جو کانسیپٹ ہیں کہ پریکٹیکل اپلیکیشنز کس طرح ہوں گی اس کو ہم دیکھتے ہیں. لرننگ آبجیکٹیوز جو ہوں گے ہمارے اس کے لیکچر کے, آفٹر ریڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو identify and discuss the basic form of behaviors that employee exhibit in organization, describe the nature and importance of individual differences among employees, explain the meaning and importance of psychological contracts and the person job fit in the workplace, identify and summarize the most important models concept of employees motivation, describe some of the strategies and techniques used by organizations to improve employee motivation. تو اس کے نزدیک اب ہم دیکھیں what's in it for me, میرے لیے کیا ہے اس کے اندر. بائی انڈرسٹینڈنگ دی بیسک ایلیمنٹ آف دس چیپٹر یو ول بی بیٹر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یور اون فیلنگ ٹوورڈز یور ورک فرام دی پرسپیکٹو آف این امپلائی. ایک امپلائی کی حیثیت سے جو آپ کے اپنے پرسپیکٹو وجود میں آتے ہیں یا ہیں وہ کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کریں, فیل کریں اور پریزنٹ کریں. انڈرسٹینڈ دی فیلنگز آف ادر ٹوورڈز دیئر ورک فرام دی پرسپیکٹو آف باس اور آنر. اور پھر ہم دوسروں کی فیلنگز, دوسروں کے جو پرسپیکٹو ہیں ان کو بہتر طریقے کے ساتھ اسٹڈی کرنے کے لیے یا جو ہمارے امیجیٹ باس ہیں یا آنر ہیں ان کی کیا توقعات ہیں ہمارے سے, یا ان کی توقعات کو اس طرح ہم جج اور اسٹڈی اور فیل کر سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے اس چیپٹر کے اندر ہیں. فارم آف امپلائی بیہیویئرس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, امپلائی بیہیویئر بیسیکلی کیا چیز ہے؟ تو دا پیٹرن آف ایکشن, یہ تمام آپ کے وہ پیٹرنز جس کی نتیجے میں آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں, ایکشن لے کے آتے ہیں اور کوئی رویہ جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں بائی دا ممبر آف این آرگنائزیشن دیٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انفلوئنس دی آرگنائزیشنز افیکٹونیس. اب وہ رویے, وہ آپ کے تاثرات, وہ ایکشن جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کی افیکٹونیس پہ, آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کے اوپر جب اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کو آپ امپلائی بیہیویئر کہتے ہیں. لیکن یہ کنسسٹنٹ پروسیس ہوتا ہے. کنسسٹنٹلی آپ ہارڈ ورک کریں تو یہ آپ کا ایک بیہیویئر ہے. اگر آپ پروکاسٹینیشن کے اندر جاتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں آج کا کام کل پہ, تو یہ بھی امپلائی بیہیویئر ہے. اور موٹیویشن جو ہے اس کے تحت اگر آپ کوئی اپنے عمل کرتے ہیں
پریکٹسز کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر چلتے ہیں تو وہ بھی امپلائی بیہیویئر ہے. لیکن اگر پرٹیکولرلی امپلائی بیہیویئر کو ڈیفائن کیا جائے, دا پیٹرن آف ایکشنز بائی دی ممبر آف این آرگنائزیشن, اب وہ پیٹرن آف ایکشن جو کہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں بحیثیت ممبر آف دی آرگنائزیشن کے, دیٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انفلوئنسز دی آرگنائزیشن ایفیکٹونیس. اب وہ چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہوں ادارے کی مجموعی کارکردگی کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پہ امپلائی ہے ان کا جو بیہیویئر ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو امپلائی بیہیویئر بیسیکلی بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے. امپلائی بیہیویئر یعنی ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کیا جائے, ایک ایسے کلچر کو پروموٹ کیا جائے, ایک ایسے کلچر کو جناب اس کی انہانسمنٹ کی جائے جس کے اندر امپلائی بیہیویئر جو ہے وہ پازیٹیو ہو, ہارڈ ورکنگ ہو, رسپانسبل ہو اور ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے, بہتر کمیونیکیشن کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرے, تو وہ امپلائی بیہیویئر جو ہے وہ افیکٹونیس لائے گا. لیکن یہاں جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امپلائی بیہیویئر بیسیکلی یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے آرگنائزیشن کی جو ہے افیکٹونیس کے اوپر. فارم آف امپلائی بیہیویئر کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ایک بیہیویئر یا تو انڈیویجول یا گروپس یا پوری آرگنائزیشن کے لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو وہ ہے پرفارمنس بیہیویئر. پرفارمنس بیہیویئر کے نتیجے میں دا ٹوٹل سیٹ آف ورک ریلیٹڈ بیہیویئر دیٹ دا آرگنائزیشن ایکسپریس امپلائیز ٹو ڈسپلے. اب یہ ایک ایسا سیٹ پیٹرن ہے جو پوری ادارے کی جو کلچر ہے وہ پرفارمنس کے اوپر بیس کرتا ہے. لوگ پرٹیکولرلی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکسڈ ہیں کہ وہ پرفارم کریں, بہتر پرفارمنس کے لیے جو ہے وہ ہارڈ ورک اور کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر یہ رویہ کسی ادارے نے اپنایا ہوا ہے تو وہ ادارہ مجموعی طور پر ایک افیکٹونیس کے اندر ہوگا, پروڈکٹیوٹی کے اندر ہوگا اور بہتر طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہوگا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ, آرگنائزیشنل سٹیزن شپ کا اگر کانسیپٹ لیا جائے, کیونکہ ہم فارم آف امپلائی بیہیویئر, دیر آر ڈفرنٹ فارمز آف بیہیویئر which employees adopt according to the requirement of the situation or according to the culture of the particular organization. تو یہ different forms of جو behavior ہیں اس کو اس کی اسٹڈی کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب ہم جائیں تو ہمیں یہ فوراً پتہ چل جائے اس کے انوائرمنٹس کے کہ کس طرح کا امپلائی بیہیویئر جو ہے وہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے. تو آرگنائزیشنل سٹیزن شپ, دا بیہیویئر آف انڈیویجول وہ میک اے پازیٹیو اوور آل کنٹریبیوشن ٹو دی آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشنل سٹیزن شپ کے اندر پازیٹیو اوور آل ایٹیٹیوڈ فار آف آل امپلائی یا موسٹ آف دا امپلائی جو ہیں وہ اون کرتے ہیں اس اپنی آرگنائزیشن کو, اور اس اونرشپ کے بدلے جو وہ چیز دے رہے ہیں وہ افیکٹونیس آئے گی. تو دوسرا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ یا فارم آف بیہیویئر سامنے آتا ہے وہ آرگنائزیشنل سٹیزن شپ ہے. اس کے بعد کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی بیہیویئر. اب کاؤنٹر پروڈکٹیو بیہیویئر از آلسو ون آف دی ٹائپ آف جنرل فارمز آف امپلائی بیہیویئرز. تو بیہیویئرز دیٹ ڈائریکٹ from rather than contribute to organizational performance. اب یہ counter productive behaviors جو ہیں that detract from rather than contribute to organizational performance, تو یہ ایک counter productive قسم کے behavior جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. اس کے بعد absenteeism, یہ بھی counter productive behavior کی ایک قسم ہے, result in direct cost to the business, اور اس کی وجہ سے ڈائریکٹ جو ہے بزنس کے اوپر نیگیٹو افیکٹ پڑے گا کیونکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, پروڈکٹیو نہیں ہے, پروڈکٹیو کے اگینسٹ جو چیزیں جا رہی ہیں مس ڈائریکٹ کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ڈفرینٹ فارم سامنے آتی ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو بیہیویئر کی, تو یا تو پھر آپ مسلسل غیر حاضر رہیں گے, کام اگر حاضر بھی ہیں تو کام کو اس کی روح کے مطابق کرنے کی تگودو نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ بزنس جو آپ کو قربان یا اس آرگنائزیشن کو قربان کرنے کے مترادف ہوگا. ٹرن اوور اکر وین پیپل کوئٹ دیئر جابس. اب ٹرن اوور میں ایسی انوائرمنٹ اگر ہے جس کے اندر پرفارمنس بیہیویئر نہیں ہے, سٹیزن شپ
انگیجمنٹ نہیں ہے اور پروکاسٹینیشن ہے, لوگ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو کی طرف جا رہے ہیں, تو وہاں ٹرن اوور بھی ہوگا کہ یعنی لوگ وہاں سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, جو امپلائی سیٹسفیکشن ہے وہ بالکل لووسٹ لیول کے اوپر ہے, موٹیویشن جو ہے نہیں ہے. اس کے بدلے میں لوگوں کا رجحان جو ہوگا وہ نئی جابس کو ڈھونڈنے میں, نئی آرگنائزیشن میں جانے میں. تو اس لیے یہ اس وقت تک ہوگا, ٹرن اوور ہوگا جب پیپل کوئٹ کریں گے, مختلف لوگ جو ہیں, مختلف پروفیشنلز جن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی جاب سے کوئٹ کریں گے. ادر بیہیویئرز جس میں تھیفٹ ہے, سبوتاج ہے, ڈسکریمنیٹری ہیرسمنٹ ہے, ورک پلیس ایگریشن اینڈ وائلنس. تو یہ اگر دوسرے بیہیویئرز کو لائیں تو تھیفٹ بھی دیکھنے میں آیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ ورک پلیس کے اوپر لوگ آفس کی چیزیں, آرگنائزیشن کی چیزوں کو چھپا لیں, چوری کرنا شروع کر دیں, مس یوز کرنا شروع کر دیں, ادارے کے جو سینسٹیو چیزیں اس کو یا ادارے کی جو گول ہیں یا پروڈکٹیوٹی اس کو سبوتاج کرنا شروع کر دیں, کام کو ڈیلے کریں اور ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ. اور اس کے بعد ڈسکریمنیٹری ہیرسمنٹ ہے اور اس میں جینڈر کو جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہو یا اور کسی دوسری وجوہات کے بار ہو رہی ہوں, تو یہ سارے پرابلمز جو ہیں ایک نیگیٹو بیہیویئرس کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اور اس کے بعد ورک پلیس ایگریشن اینڈ وائلنس, اگر ورک پلیس کے اوپر جو پروڈکشن کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر اگر ایگریشن ہے, وائلنس ہے, لڑائی جھگڑا اور پالیٹکس ہو رہی ہیں, تو یہ سارے کاؤنٹر پروڈکٹیو بیہیویئر کے جو ہیں یہ ٹائپس ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان کن اور تکلیف دہ قسم کے بیہیویئرز ہیں جس سے ہمیں ایوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد انڈیویجول ڈفرینسز امنگ امپلائیز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, انڈیویجول ڈفرینسز کے اندر پرسنل ایٹریبیوٹس دیٹ ویری فرام ون پرسن ٹو اندر, فزیکل, سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل. اب انڈیویجول ڈفرینس کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ, مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ, مختلف سوشل سٹیٹس کے لوگ, اکنامک سٹیٹس کے لوگ, مختلف سکلز کے لوگ, کوئی ہائی پروفائل, کوئی زیادہ پڑھے لکھے, کوئی کم تعلیم یافتہ, اس طرح مختلف لوگوں کا بلینڈ ایک کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انڈیویجول ڈفرینسز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر پرسنل ایٹریبیوٹس جو آپ کے ہیں, پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں جو پرسنالٹی کے, وہ اور یہ ہر شخص کا دوسرے شخص سے ویری کرتا ہے. کوئی کسی چیز میں جو ہے وہ اچھا ہے, کوئی کسی چیز میں برا ہے, کوئی کسی چیز میں اچھا ہے. تو اس طرح یہ ایک ویریبلز ہیں, اس کو پرسن ٹو پرسن جو ہے ہم دیکھا جائے گا. اگر یہ ڈفرینسز ہوں جس میں فزیکل ڈفرینسز سامنے آتے ہیں, سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈفرینسز, تو پھر یہ انڈیویجول ڈفرینسز کا باعث بنتا ہے جس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, جس کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر ایک مثبت اور پازیٹیو سکلز کی ضرورت ہے جو اس کو دیکھیں. پرسنالٹی ایٹ ورک. Personality that relatively stable set of psychological attributes that distinguish one person from another. اب personality basically یہ بھی psychological کچھ traits اور attributes ہیں جس کی مدد سے ایک personality آتی ہے. یہ بھی person to person جو ہے vary کرتا ہے اور ایک دوسرے کو distinguish کرتا ہے, ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے. اور وہ characteristics یہ ہیں کہ آپ کتنے accommodative ہیں, facilitative ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن اچھی ہے, آپ بہتر طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں, تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں, لوگوں کو تعاون دیتے ہیں, مل کر کام کرتے ہیں, مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ آپ کی پرسنالٹی جو ورک کے اوپر ڈیولپ ہوگی وہ ایک پازیٹیو ہوگی جس کو تمام لوگ جو ہیں وہ سراہیں گے. لیکن اگر یہ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں, نیگیٹو ہوں, اکاموڈیشن فیسیلیٹیشن کا جو ہے وہ ایسپیکٹ کم سے کم ہو, تو پھر اس سے بھی انڈیویجول ڈفرینسز امنگ امپلائی جو ہیں وہ ابھریں گے, بڑھیں گے اور ایک آرگنائزیشن کے لیے جو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے بعد انڈیویجول ڈفرینس امنگ امپلائی, دا بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس جو کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہونے چاہیے, جس کی وجہ سے جو ہے آپ آگے چلیں گے. تو اس میں ایگریبلنس, کنسنٹیسنس, ایموشنلٹی, ایکسٹراورژن, اوپننس. اب یہ دیز آر دا بگ 5 اس کو ہم کہیں گے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو کہ انڈیویجول ڈفرینسز امنگ امپلائی کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں, اور ان ٹریٹس کے ساتھ انڈیویجول ڈفرینسز آتے ہیں. یا آپ ایگریبلنس آپ کے اندر ہے,
کنسنٹینیسنیس آپ کے اندر ہے، اور اس کے بعد ایموشنلٹی آپ کے اگر ہے، اس ایموشنز آپ کے اسٹرانگ ہیں، یا آپ ایموشنلی جو ہیں پھر ایکسٹرا ورژن ہے اور اوپننیس ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی انڈیویجول ڈفرینسز کا باعث بنتے ہیں. انڈیویجول ڈفرینسز امنگ امپلائی، ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل کوٹینٹ، اور یہ دو جو چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ ایموشنل کوٹینٹ، یہ بھی آپ کے جو ہیں انڈیویجول ڈفرینسز کا باعث بنتے ہیں، اور اس میں بھی یا تو آپ ممتاز حیثیت حاصل کرتے ہیں، یا پھر آپ ایک جو ہے تکلیف دہ صورتحال کے اندر جاتے ہیں. اس میں دا ایکسٹینٹ ٹو وچ پیپل آر سیلف اویئر، اور یہ وہ چیز ہے جس میں لوگ اپنے سیلف اویئر ہوں گے، اپنی شناخت رکھتے ہوں گے، اپنی بات جو ہے اپنے طور پر اپنے لیے وہ کلیئر ہوں گے، کین مینیج دیئر ایموشنز، کیونکہ وہ اس طرح اپنے بارے میں اپنے آپ کو جاننا، جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے تو آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی آپ کے پاس قابلیت، صلاحیت اور استعداد ہوگی، جس کی وجہ سے آپ آگے ایکٹیویٹ کریں گے. کین موٹیویٹ دیم سیلف، ایکسپریس ایمپیتھی فار ادرس اینڈ پوزیس سوشل اسکلس، اور دیز آر دی اور اس طرح کا جو بندہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے یا ایموشنلی کوٹنٹ ہے. یعنی یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھیں، دوسروں کے احساسات کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس کی رسپیکٹ کریں. اس رسپیکٹ کے نتیجے میں جب آپ ایکٹ کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو ویلکم کہیں، تو یہ ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ آپ کی شناخت اور ایک بہترین معاونت ثابت ہوگی اس میں آپ کی. The extent to which people are self-aware, can manage their emotions, can motivate themselves, express empathy for others and possess social skills. Social skills کے اندر interpersonal skills, interrelation skills, social جو آپ کی relationships ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ رویے، جرنل ایٹیٹیوڈز، بیہیویئرس جو آپ دوسروں کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف طریقوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی سوشل سکلز کے اندر آتا ہے کہ ہاؤ ایموشنلی انٹیلیجنٹ یو آر ٹو یوز یور ایموشنل سوشل سکلز. اس کے بعد ایٹیٹیوڈس کو اگر ہم دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آور بلیفس اینڈ فیلنگز اباؤٹ اسپیسیفک آئیڈیاز، سچویشنز اور ادر پیپل are important because they are the mechanism through which we express our feelings. تو وہ بلیف ہمارے اور وہ فیلنگز ہیں اور وہ اسپیسیفک آئیڈیاز اور سچویشن ہیں اور ادر پیپل، اور ان لوگوں کے دوسرے لوگوں کے رویوں، دوسرے لوگوں کی باتوں سے، دوسرے لوگوں کی ڈیلنگ کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہمارا سامنے آئے گا اس کو ہم اپنا امپورٹنس دیں گے، بیکاز دے آر دا میکینزم تھرو وچ وی ایکسپریس آور فیلنگس. اس ایٹیٹیوڈ کے نتیجے میں ہم اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں گے، ایکسپریس کرنا سیکھیں گے، ایکسپریس کریں گے. تو یہ ایموشنل کوٹنٹ کے بعد جو دوسری انڈیویجول ڈفرینسز آئی وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ کا رائٹ ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ آن دا بیسس آف یور ایکسپیرئنس وچ یو گیٹ فرام دی ادرس، فرام دا انوائرمنٹ، فرام دی ادر تھنگس، تو وہ آپ کا کنورٹ ول میک یور ایٹیٹیوڈ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا ایٹیٹیوڈ بنائیں گے، اور پھر جو آپ ایٹیٹیوڈ آپ پریزنٹ کریں گے، کیونکہ یہ وہ فیلنگز ہوں گی جس کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہے. اگر رائٹ ٹائپ آف ایٹیٹیوڈ اور رائٹ ٹائپ آف فیلنگز آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک بہتر طریقے پر سامنے آئے گی، اور آپ کے جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں امانگ دا امپلائی وہ کم سے کم ہوں گے، اور آپ ایک. لیکن انڈیویجول ڈفرینسز کو اگر آپ دیکھیں، جو چیز دوسروں کو دوسروں سے ممتاز، کسی کو ممتاز بنائے کسی خاص صفت کی وجہ سے، چاہے وہ صفت آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کی صفت ہو، آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی صفت ہو، آپ کے پازیٹیو بیہیویئرس کی صفت ہو، یا آپ کی اور دوسری جملہ پازیٹیو صفتیں ہوں، تو یہ انڈیویجول ڈفرینسز میں آپ کے بہت کام آئیں گی. اس کے بعد ایٹیٹیوڈ ایٹ ورک، جاب سیٹسفیکشن
اور مورال. اب ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے ورک پلیس کے اوپر, اور اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں؟ تو پھر سب سے پہلے جو ایٹیٹیوڈ آپ کا وہ جاب سیٹسفیکشن ہوگا یا آپ کا مورال ہوگا, اور یہ اس کو کہیں گے کہ the extent to which people have positive attitude towards their job. اب یہ وہ سچویشن ہوگی جس میں آپ ہمیشہ جب بھی سوچیں گے اپنی جابس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو سوچیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی, اور وہ خوشی جو ہوگی وہ آپ کی سیٹسفیکشن کہلائے گی. اگر آپ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کی جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے, اور جو ایٹیٹیوڈ آپ کا ورک پلیس کے اوپر آئے گا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف آئے گا. آرگنائزیشنل کمٹمنٹ, یہ بھی ایٹیٹیوڈ ایک ایسا ہے, کیونکہ ہم ایٹیٹیوڈ کو اگر اسٹڈی کریں تو جاب سیٹسفیکشن کا ایٹیٹیوڈ, آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کا ایٹیٹیوڈ, اور اس کے مطابق این انڈیویجولز آئیڈینٹیفیکیشن ود دی آرگنائزیشن اینڈ اٹس مشن. اور آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کے مطابق ایک انڈیویجول آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ود دی اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے, اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اپنی آرگنائزیشن کے, اور اس مشن کے جو کہ آرگنائزیشن کا مشن ہوتا ہے اس کو اپنا مشن بناتا ہے, اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ, ایک اپنی چیز کو سمجھ کر اونرشپ کے جذبے کے ساتھ جو وہ کام کرے گا وہ آپ کی آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کے اندر آئے گا. اس کے بعد پروموٹنگ سیٹسفیکشن اینڈ کمٹمنٹ, treat employee fairly, اور اگر if you need to have as a manager of the some of the organization, then you need to have a promotion and satisfaction of the commitment of the employee. Then you have to perform some actions which help you to enhance the promoting and satisfactory and commitment from the employees. تو ٹریٹ امپلائی فیئرلی, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروموٹ کریں سیٹسفیکشن کو اور کمٹمنٹ کو تو پھر اپنے امپلائی کو ایک پازیٹیولی جو ہے وہ ٹریٹ کریں, ان کے ساتھ بہتر جو ہے وہ سلوک کریں, ان کی جائز جو خواہشات ہیں اس کا احترام کریں, ان کے آرام کا, ان کے ایک بہترین ورکنگ انوائرمنٹ کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں, اور ان کے لیے ہر وہ جملہ سہولت بہم پہنچانے کی کوشش کریں جس میں وہ امپلائی یہ محسوس کریں کہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ فیئرنیس کے اوپر ہو رہا ہے, وہ جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ہے, اور وہ اس میں فخر اور خوشی محسوس کریں. تو پھر آپ پروموٹ کرتے ہیں سیٹسفیکشن اور کمٹمنٹ کے کانسیپٹ کو. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر پرووائڈ ریوارڈ اینڈ جاب سیکیورٹی, اور پھر اگر دوسری چیز اگر آپ جاب سیکیورٹی پرووائڈ کریں اور ان کے لیے ریوارڈ دیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ کی پروموشن ہوگی سیٹسفیکشن کی اور کمٹمنٹ کی. اس کے بعد الاؤ امپلائی پارٹیسپیشن, امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ الاؤ کریں, وہ پارٹیسپیٹ کریں, وہ تمام چھوٹے بڑے فیصلوں کے اندر ان کی رائے کا احترام کیا جائے, ان کے کام کو سراہا جائے. اور جب آپ یہ الاؤ کریں گے امپلائی پارٹیسپیشن تو اس سے بھی پروموشن اور سیٹسفیکشن اور کمٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ, مینٹین سائیکولوجیکل کانٹریکٹ. اب سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کے اندر آپ ان کی تمام سائیکولوجیکل نیڈ, ان کی جو ذہنی جو ریکوائرمنٹ ہیں, جو ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے اس کو مینٹین کریں. اس مینٹیننس کے تحت بھی پروموشن, سیٹسفیکشن اور کمٹمنٹ کا کانسیپٹ آئے گا. تو جو بھی ایٹیٹیوڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ ورک پلیس کے اوپر کرتے ہیں, لیکن جو رائٹ ٹائپ آف ایٹیٹیوڈ ہیں وچ آر ویری مچ ریکوائرڈ ایٹ دی ورک پلیس آر جاب سیٹسفیکشن, مورال, آرگنائزیشنل کمٹمنٹ, پروموٹنگ سیٹسفیکشن اینڈ کمٹمنٹ. اور اگر آپ پروموٹنگ اور سیٹسفیکشن کمٹمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر یہ 5 چیزیں جو ہیں آپ کو ہر حال میں کرنی ہیں جس سے آپ کی امپلائی کی سیٹسفیکشن اور کمٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی. میچنگ پیپل اینڈ جابس, psychological contract, the overall set of expectations held by employee. اب overall set of expectation جو ہے, overall set of expectations کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک امپلائی اپنے ادارے کے ساتھ وابستہ کر سکتا ہے, جس میں سائیکولوجیکلی وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کی جاب سیکیور ہے, اس کو میڈیکل کا بینیفٹ ہے, اس کو اور اگر کوئی لون چاہیے تو وہ فیسلٹی ہے, اس کو اگر بیماری میں کوئی فیسلٹی چاہیے, اس کو چھٹیاں چاہیے, اس کو اگر اس طرح کی اور تمام
جملہ چیزیں تو وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو اس نے اپنے مائنڈ میں کہیں محفوظ کر کے رکھی ہوں گی. اس کے نتیجے میں اینڈ دی آرگنائزیشن ریگارڈنگ وٹ امپلائی ول کنٹریبیوٹ ٹو دی آرگنائزیشن اینڈ وٹ دا آرگنائزیشن ول پرووائڈ ان ریٹرن. تو اب اس کے نتیجے میں جو ایک میوچل کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ادارے کو وہ امپلائی کیا دے سکتا ہے اور بدلے میں ادارہ امپلائی کو کیا دے گا. تو دونوں نے ایک طرح کا میوچل ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے جو کہ ان ریٹرن ہوتا ہے اور سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کا حصہ رکھتا ہے. اس سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کے نتیجے میں امپلائی کو یہ پتہ ہوتا ہے اور یہ اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے اگر خود کوئی مشکل وقت آیا تو آرگنائزیشن اس کی بھرپور مدد کرے گی. کنٹریبیوشن. واٹ ڈز ایچ امپلائی ایکسپیکٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی آرگنائزیشن. اب کنٹریبیوشن کا جو کانٹریکٹ جو ایک کانسیپٹ نظر میں آئے گا وہ کہ واٹ ڈز ایچ امپلائی. اب ہر امپلائی کیا توقع رکھتا ہے کہ وہ یہ کنٹریبیوٹ کرے اپنی آرگنائزیشن کے لیے. پھر اس کے بعد انڈیوسمنٹ. واٹ ول دا آرگنائزیشن پرووائڈ ٹو ایچ امپلائی ان ریٹرن. اب کنٹریبیوشن میں تو امپلائیز کی کنٹریبیوشن ڈیئر اسٹوڈنٹ سامنے آتی ہے. آپ جب بھی کسی ادارے میں کام کریں گے کسی بھی حیثیت سے کام کریں تو آپ ایک کنٹریبیوٹر ہیں, کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے گئے ہیں. اس کے بعد انڈیوسمنٹ میں ادارے نے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے یا ذہن میں رکھی ہوتی ہیں اور اس انڈیوسمنٹ کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ واٹ ول دی آرگنائزیشن پرووائڈ ٹو ایچ امپلائی ان ریٹرن. بدلے میں وہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اپنے امپلائی کو کیا دے گی. تو انڈیوسمنٹ تو تین طرح کے کانسیپٹ. سائیکولوجیکل کانٹریکٹ آپ کے سامنے آیا جو ٹرم آپ کو یاد رکھنی ہے اور پریکٹیکل اپلیکیشنز میں لے کے جانی ہے. پھر اس کے بعد کنٹریبیوشن ہے جو کہ امپلائی کرتے ہیں اور انڈیوسمنٹ ہے جو کہ ادارہ کرتا ہے اپنے امپلائیز کے لیے. دا سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں کنٹریبیوشن فرام دا انڈیویجول. ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. پیچھے جو بات ہوئی کہ جی کوئی جو کنٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ ایک امپلائی ہے اور امپلائی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنے ادارے کو کیا دے گا. یہاں پہ ہم اس کو الیبوریٹ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کنٹریبیوشن فرام دا انڈیویجول کیا ہوگی. اس میں ایفرٹ کی کنٹریبیوشن ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایبلٹی کی کنٹریبیوشن ہوگی اور لائلٹی کی کنٹریبیوشن ہوگی, آپ کی سکلز کی کنٹریبیوشن ہوگی, آپ کی ٹائم کی کنٹریبیوشن ہوگی, آپ کی کمپیٹنسی کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوگی. اگر آپ ان چیزوں کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں اپنے ادارے میں تو بدلے میں ادارہ بھی شاید آپ کے ساتھ وہ چیز نہ کرے جو آپ کو ضرورت ہے. تو کنٹریبیوشن کے اندر جا کے آپ خود سوچ لیں کوئی بھی امپلائی ہے وہ ایفرٹ جب تک نہیں کرے گا تو اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہیں سمجھی جائے گی. ایبلٹی جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری استعمال میں نہیں لائے گا تو اس کی کنٹریبیوشن نہیں سمجھی جائے گی. وہ اپنے ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہے, لائل نہیں ہے اور اپنے ادارے کے لیے بہتر نہیں سوچتا تو پھر کنٹریبیوشن جو ہے وہاں یہاں پہ سفر کرے گی. اگر اس کے پاس سکلز ہیں اور وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی سکلز کو یوز نہیں کر رہا تو پھر یہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن کی طرف نیگیٹو جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ ٹائم کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو میں جائے گی. اور کمپیٹنسی, اگر آپ کسی چیز کے لیے کمپیٹنٹ ہیں, آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی کنٹریبیوشن کے اگینسٹ جائے گی. اب انڈیویجول فرام دا آرگنائزیشن اور انڈیوسمنٹ جو ہے آپ دیکھیں اگر تو وہ فرام دا آرگنائزیشن کیا ہوگی. اور انڈیوسمنٹ کے اندر آپ پے کی صورت میں ادارہ آپ کو آپ کی سیلری کو جو ہے وہ ایک بہترین فارم میں دے گا, آپ کو بینیفٹس دے گا جس میں میڈیکل بھی ہوگا, ہاؤس رینٹ ہوگا, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے چارجز ہوں گے. اور دوسرے جملہ مختلف آرگنائزیشنیں جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر مختلف قسم کے بینیفٹس ارینج کرتی ہیں. جاب سیکیورٹی ہوگی, ادارہ آپ کو آپ کی محنت کے بدلے آپ کی کنٹریبیوشن کے بدلے آپ کی جاب کو سیکیور کرے گا. اس کے بعد آپ کو اسٹیٹس جو ہے وہ خاص اسٹیٹس سے نوازے گا, آپ کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ بڑھائے گا. اور اس کے بعد پروموشن اپرچونٹیز کی جو ہے ایک آپشن موجود ہے اور کیریئر اپرچونٹیز کے لیے جناب آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں انڈیوسمنٹ کی صورت میں. تو دیز آر دا ٹو ویری میجر کانسیپٹس آر سمپلی نون ایز سائیکولوجیکل کانٹریکٹ. ان سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کے نتیجے میں ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ نے کنٹریبیوٹر کے طور پہ کام کرنا ہے, کنٹریبیوشنز کرنی ہے اور ان سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کے نتیجے میں
ادارہ جو ہے وہ انڈیوسمنٹ کرے گا. ان دونوں کا جب ایکویلیبرم ہوگا, دونوں جو ہیں پوری شدت, قوت اور بہترین پازیٹیو ایسپیکٹ کے ساتھ جب آئیں گی, تو یہ دو ادارے کے لیے بھی ایز ویل ایز امپلائی کے لیے دونوں جو ول بی بینیفیٹڈ تھرو دی سائیکولوجیکل کانٹریکٹس. اس کے بعد میچنگ پیپل اینڈ جابس کنٹینیوڈ ہے. پرسن جاب فٹ کے طور پہ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے پرسنز کنٹریبیوشنز اینڈ دی آرگنائزیشن انڈیوسمنٹ میچ ون اینڈ ادر. اب پرسن جاب فٹ کا وہ کانسیپٹ ہے جس میں ادارے کی پرسنز کی کنٹریبیوشنز اور ادارے کا انڈیوسمنٹ دونوں آپس میں میچ کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جناب ایکول بیسس کے اوپر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ اب آپ کو سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کوئی چیز ہے. سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کے نتیجے میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے اور انڈیوسمنٹ دوسرا کانسیپٹ ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں میچنگ پیپل اینڈ جابس, اگر جابس کو لوگوں کو میچ کریں جابس کے ساتھ, تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پرسن جاب فٹ ہے یا نہیں. تو جاب فٹ کے اندر جو کانسیپٹ آپ کے سمجھ میں آیا, ان وچ اے پرسنز کنٹریبیوشنز اینڈ دا آرگنائزیشن انڈیوسمنٹس میچ ون اینڈ ادر. گڈ پرسن جاب فٹ کین ریزلٹ ان ہائر پرفارمنسز اینڈ مور پازیٹیو ایٹیٹیوڈز. پور پرسن جاب فٹ کین ہیو اپوزٹ افیکٹس. اب یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں, ایک بہت بہترین طریقے کے ساتھ آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ پراپر کنٹریبیوٹ کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں انڈیوسمنٹ, اگر کہیں کوئی توازن بگڑتا ہے تو پھر وہ ادارے اور فرد دونوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال کا باعث بن سکتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایک اور انٹرسٹنگ کانسیپٹ جس کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا اور آج آخری ہمارا لیکچر ہے, اس کے اندر بھی ہم اس کانسیپٹ کو ایک دفعہ آپ کے سامنے ریوائز کر دیں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا احساس رہے کہ بیسک موٹیویشن کانسیپٹ اینڈ تھیوریز کے اندر موٹیویشن دا سیٹ آف فورسز دیٹ کاز پیپل ٹو بیہیو ان سرٹن ویز. یہ ایک ایسا پیٹرن, ایک ایسا پروسیس ہے آپ کے اندر جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ بیہیو کریں, ایک مخصوص طریقے کے ساتھ آپ اپنے رویے کو اپنائیں. اب وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اپروچز ٹو ہیومن ریلیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں, کلاسیکل تھیوری اینڈ سائنٹیفک مینجمنٹ, ارلی بیہیویئرل تھیوری, کنٹمپرری موٹیویشنل تھیوریز. تو دیز آر دا ہیومن ریلیشن اپروچز گیون بائی دی ریسرچرز. اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے. کلاسیکل تھیوری کے اندر اگر ڈیئر اسٹوڈینٹس اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو سائنٹیفک مینجمنٹ فریڈرک ٹیلر جس نے یہ دی کہ پلینگ ورکر مور موٹیویٹ دیم ٹو پروڈیوس مور. جب تک آپ لوگوں کو پیئنگ ورکرز جو ہیں ان کو موٹیویٹ رکھنا ہے تو ان کی جو استعداد کار ہے اس کے مطابق ان کو حوصلہ افزا سیلری, حوصلہ افزا ریوارڈ دیں تاکہ وہ موٹیویٹ رہیں, زیادہ سے زیادہ وہ پروڈیوس کریں. انڈسٹریل انجینئرز اینڈ اینالائزنگ جابس ٹو فائنڈ بیٹر ویز ٹو پرفارم دیم, میک گڈ cheaper, create higher profit and allows the firm to better pay and motivate its worker. تو کلاسیکل تھیوری کے مطابق جب آپ بہتر سیلریز دیں گے, بہتر نظام پرووائڈ کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ بہتر طریقے کے ساتھ آپ کو پروڈکٹیوٹی دے گا, بہتر پرفارم کرے گا اور اس میں باعث بنے گا ٹو کریٹ اے ہائر پروفٹ اینڈ الاؤز دی فرم ٹو بیٹر پے اینڈ موٹیویٹ اٹ ورکر. تو اس لیے کلاسیکل تھیوری کے مطابق یہ الاؤ کرتی ہے ایک فرم کو کہ آپ اپنی امپلائیز کو پے مور کریں, موٹیویٹ کریں, اور اس سے جو موٹیویشن آئے گی وہ ورک پروڈکٹیوٹی میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنے گی. ارلی بیہیویئرل تھیوریز کے مطابق ہیتھرون اسٹڈیز تھی. اوریجنل پرپز واز ٹو ایگزامن دی ریلیشن شپ بٹوین چینجز ان دا فزیکل انوائرمنٹ اینڈ ورکر آؤٹ پٹ یعنی پروڈکٹیوٹی. تو
جو شروع میں جس کا ایک پرپس تھا اس کا تو یہ ایگزامن کرنا تھا کہ آپس میں کیا تعلق ہے بٹوین دی چینج ان دا فزیکل انوائرمنٹ. اگر فزیکل انوائرمنٹ کے اندر کوئی چینج ہوتا ہے اور ورکر کی آؤٹ پٹ کے اندر کوئی چینج ہوتا ہے تو دونوں کا کیا کو ریلیشن ہے. ہیتھرونس افیکٹ اگر دیکھا جائے جو آئے, ورکرز پروڈکٹیوٹی روز ان ریسپانس ٹو اینی مینجمنٹ ایکشن دیٹ ورکر انٹرپریٹڈ ایز اسپیشل اٹینشن. اس تھیوری کے مطابق, ہیتھرون افیکٹس کے مطابق, ورکر پروڈکٹیوٹی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ورکر یہ محسوس کریں کہ ان کو اسپیشل توجہ دی جا رہی ہے, اسپیشلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کی بات کو سنا جا رہا ہے, ان کو توجہ دی جا رہی ہے اور ان کے لیے کچھ بہتر سوچا جا رہا ہے. وہ اس احساس کے ساتھ ہی پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ کارکردگی دکھاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو پرفارمنس آتی ہے وہ ہیتھرون افیکٹس کا نتیجہ ہے. ادر میجر موٹیویشن تھیوریز کے اندر اگر ہم دیکھیں, ہیومن ریسورس ماڈل ہے تھیوریز ایکس اینڈ تھیوری وائی. اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ تھیوری ہے جس کے مطابق ایک تھیوری ایکس تو پرٹیکولرلی ایک بہترین چیز کو جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور وائی جو ہے ایک بدترین. پہلے اس کا ہم بعد میں موازنہ کریں گے کہ ہیومن ریلیشن ماڈل کیا چیز ہے. اس کے بعد میسلو ہیرارکی نیڈ ماڈل ہے جو کہ ابراہم میسلو نے دیا. اس کے بعد ہیزبرگس 2 فیکٹر تھیوری ہے, یہ بھی موٹیویشنل ایفیکٹس اور اس کو جو ہے سامنے دیتا ہے. اب تھیوری ایکس کے مطابق پیپل آر لیزی. اب تھیوری ایکس ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے, تصور دیا گیا ہے تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی کا, جس میں پیپلز آر لیزی, people lack ambition and dislike responsibility, people are self-centered, people resist change, people are not very bright. اور یہ اس لیے کہ یہ تھیوری اس تھیوری کے مطابق یہ لوگ جو ہیں وہ پراپر ایکٹیویٹی نہیں کرتے. اس کے بعد تھیوری وائز میں پیپل آر انرجیٹک, پیپل آر ایمبیشیس اینڈ سیک ریسپانسبلٹیز, پیپل کین سیلف لیس, پیپل وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو بزنس گروتھ اینڈ چینج, پیپل آر انٹیلیجنٹ. کے نتیجے میں جو تھیوری آتی ہے ہیزبرگس 2 فیکٹرز تھیوری ہے, اور اس میں ہیومن ریسورس ماڈل جو کہ دیا گیا, اس ریسورس ماڈل کے تحت جو تھیوری سامنے آئی تھیوری ایکس اور تھیوری وائی. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس اگر میسلو ہیرارکی آف نیڈ کو دیکھا جائے تو یہ ایک پیرامڈ بنتی ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ سائیکولوجیکل نیڈ کو فلفل کرتی ہے. کہ ابراہم میسلو کے مطابق جب تک سائیکولوجیکل نیڈ کے جو پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک دوسری نیڈ کا کوئی خیال نہیں آئے گا. اس لیے دیر از اے نیڈ ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف دا سائیکولوجیکل نیڈ بائی فلنگ دی سائیکولوجیکل آفٹر فلفلنگ دی ریکوائرمنٹ آف دی سائیکولوجیکل نیڈ human convert or shift towards the second need which is security need. اب اس کو کھانا تو مل گیا, پانی تو مل گیا, اس کی فزیولوجیکل خواہشات تو پوری ہوگی, اب اس کو سیکیورٹی کی ہے کہ اب اس کو سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے, اس کو کمرہ چاہیے, اس کو پروٹیکشن چاہیے, اس کو سردی گرمی سے بچنے کے لیے ایک ماحول چاہیے, اور اس کو دشمنوں سے بچنے کے لیے, جانوروں سے بچنے کے لیے یا کسی بھی آفت سے بچنے کے لیے سیکیورٹی چاہیے. تو پھر اس کے بعد سیکیورٹی کی نیڈ آ گئی. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد سوشل نیڈ ہے, اب اس کو کھانا بھی مل گیا, شیلٹر بھی مل گیا, اس کو سیکیور بھی ہو گیا, اب اس کو تعلقات چاہیے, اب اس کے کوئی پڑوسی ہوں جن سے وہ بات کر سکے, جن کے ساتھ وہ ریلیشن شپ قائم کر سکے, اس کی کوئی فیملی ہو, اس کے کوئی عزیز ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, اس کے کو ورکرز ہوں. تو پھر اس کو جو ضرورت پڑتی ہے سوشل نیڈ کی ضرورت پڑے گی. اب تیسری نیڈ بھی پوری کر دی جائے اگر انسان کی تو پھر وہ چوتھی نیڈ جو کہ اسٹیم نیڈز ہوں گی, اس کے مطابق اس کو لوگ جانیں, اس کی بات سنیں, وہ اس کے اندر ایک تحفظ, ایک احساس پیدا ہو. اور اس کے بعد آپ کی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہے کہ وہ ایک ٹاپ کے اوپر پہنچ جائے, سارے لوگ اس کو پروٹوکول دیں, رسپیکٹ کریں, اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ کریں, انکریج کریں اور اپنا لیڈر سمجھیں. تو یہ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ جو ہے وہ اوپر جائے گی. اور اس کے بعد جرنل ایگزامپلس کے اندر اگر ہم جائیں, شیلٹر ہے, اسٹیبلٹی ہے, فرینڈشپ ہے, اسٹیٹس ہے اور سیلف فلفلمنٹ ہے. اگر آرگنائزیشنل ایگزامپلس کے اندر اگر ہم جائیں تو اس میں سب سے پہلے سیلری ہے, پینشن پلان ہے, فرینڈز ایٹ ورک ہے, جاب ٹائٹل ہے,
چیلنجنگ جاب ہے. تو آرگنائزیشنل سیٹ اپس کے اندر اگر ہم دیکھیں ابراہیم میسلوز کی جو تھیوری آف نیڈ کام کرتی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ کام کرتی ہے, لیکن بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کی کچھ بیسکس نیڈز ہیں, اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی کی نیڈ ہیں, سوشل نیڈ ہیں, اسٹیم نیڈز ہیں, اور سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈز ہیں جو کہ پورا ہونا جن کا بہت ضروری ہے. 2 فیکٹر تھیوریز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں تو نو سیٹسفیکشن ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جائے گی اور رائٹ سائڈ پہ ہماری سیٹسفیکشن جائے گی, اور موٹیویشن فیکٹر کے اندر دیکھیں تو اچیومنٹ ہے, ریکوگنیشن ہے, دی ورک اٹ سیلف ہے, رسپانسبلٹی ہے, ایڈوانسمنٹ اینڈ گروتھ ہے. اور اگر ہم ہائیجین فیکٹرز کے اندر ہم جائیں تو سپروائزرز ہیں, ورکنگ کنڈیشنز ہیں, انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, پے اینڈ سیکیورٹیز ہیں, اور کمپنی پالیسیز اینڈ ایڈمنسٹریشنز ہیں. تو یہ ہماری ڈس سیٹسفیکشن اور نو سیٹسفیکشن کی طرف ہمارا جو ہے وہ گراف بنے گا. تو یہ 2 فیکٹر تھیوریز اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. کنٹمپرری موٹیویشن تھیوری کے اندر اگر ہم جائیں ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور اس کے مطابق suggested that people are motivated to work toward rewards that they want and they believe that they have reasonable change and expectancy of obtaining. Help explain why some people do not work as hard as they can when their salaries are based purely on seniority. اب اس کے مطابق یہ کنٹمپرری موٹیویشنل تھیوریز ہیں جو کہ ہمیں ایکسپیکٹنسی تھیوری کا جو ہے اس کے مطابق یہ بتاتی ہے اور ہیلپ کرتی ہے ایکسپلین کہ کیوں لوگ جو ہیں کام کے اوپر ورک ہارڈ کرتے ہیں, ڈو ناٹ ورک ایز ہارڈ ایز دے کین وین دیئر سیلریز آر بیسڈ پیورلی آن سینیئرٹی. اس کے بعد انڈیویجول ایفرٹس ہیں, انڈیویجول پرفارمنس ہے, آرگنائزیشنل ریوارڈ ہے, اور پرسنل گول ہیں. اور ایفرٹس کے اندر پرفارمنس ایشوز آ رہے ہیں, اور پرفارمنس ریوارڈ ایشوز, پرفارمنس personal goal issues, reward personal goal issues. So these are the contemporary motivational theories which help us to identify the people they do not work as hard as they can. جتنا وہ کام کر سکتے ہیں اس کے مطابق وہ اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں, اور جبکہ ان کی جو سیلریز ہیں وہ پیورلی بیسڈ ہیں ان کی سینیورٹی کے اوپر, ناٹ پرفارمنس کے اوپر. کنٹمپریری تھیوری کنٹینیوڈ ہے. اس کے بعد ایکویٹی تھیوری. ایکویٹی تھیوری کے مطابق امپلائیز ایویلویٹ دیئر ٹریٹمنٹ ریلیٹو ٹو دی ٹریٹمنٹ آف ادرس. ان پٹ امپلائی کنٹریبیوشن ٹو دیئر جابس, اور آؤٹ پٹ میں وٹ امپلائیز ریسیو ان ریٹرن. اب یہ ایکویٹی تھیوری کے اندر برابری کا جو ہے معاملہ, تو وہ کس طرح ایکویلیبرم آئے گا کہ وہ جتنا سرو کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو ریوارڈ بھی مل رہا ہے, ان کو سیلری بھی مل رہی ہے, اور ان کو انسینٹیوز بھی مل رہے ہیں. تو دی پرسیوڈ ریشو آف کنٹریبیوشن ٹو ریٹرن ڈیٹرمنس پرسیوڈ ایکویٹی. اب جو پرسیوڈ کنٹریبیوشن ہے یا ریشو ہے اس کی کنٹریبیوشن کی, وہ اگر ریٹرن میں وہ ڈیٹرمن کر لی جائے کہ ریٹرن میں کتنا اس کو مل رہا ہے, اس کے نتیجے میں جو بنے گی اس کی میزان جو بنے گی وہ ڈٹرمن کریں گی کہ ان کی پرسیوڈ ایکویٹی جو ہے وہ بیلنسڈ ہے یا ان بیلنسڈ ہے. اسٹریٹجی ٹیکنیکس فار انہانسنگ موٹیویشن. اس کے مطابق اگر آپ نے کوئی اسٹریٹجی لانچ کرنی ہے جس کے مطابق آپ ٹیکنیکس کو ایسی ٹیکنیکس اڈاپٹ کریں جس سے آپ کے موٹیویشن میں اضافہ ہو, تو پھر ری انفورسمنٹ بیہیویئرل موڈیفیکیشن ہے. اگر آپ کو اپنا موٹیویشن ہائی کرنا ہے تو اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنا ہوگا. مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز کو سامنے رکھنا ہوگا, اپنے آبجیکٹیوز کو مینیج کرنا ہوگا. پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. اس طرح کی مینجمنٹ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہوگا جس میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہیں اپنی کام کو, اپنی سکلز کو, اپنے عمل کو بروئے کار لائیں. اینڈ امپاورمنٹ, ٹیم مینجمنٹ کرنی ہوگی. جاب انریچمنٹ اینڈ جاب ری ڈیزائن, موڈیفائڈ ورک اسکیجول. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس ری انفورسمنٹ بیہیویئرس موٹیفیکیشن تھیوری کے مطابق پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے when negative consequences are attached directly to undesirable behavior. اب نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہیں اگر ڈائریکٹلی انڈیزائربل بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ ہیں تو پھر اس کے بعد یہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ اگر ہم کریں when reward are tied directly to performance, اور جب پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ ہوں گے
تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے اور آپ کو پنشمنٹ سے بچائیں گے. مینجمنٹ بائی آبجیکٹو MBO collaborative goal setting. Collaborative goal setting and planning, dear students, یہ جائے گا towards communicating organizational goal and plans, meeting setting variables goals and clear plan, counseling identifying resources. تو مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کہ جو آبجیکٹو کی کس طرح مینجمنٹ کی جائے تو اور کولیبوریٹو گول جو ہیں ان کو کس طرح سیٹ کیا جائے. تو کولیبوریٹو گول جو ہیں یہ بیسیکلی جائیں گے اگر آپ کی کمیونیکیشن آرگنائزیشنل گول اینڈ پلان کے مطابق ہے, میٹنگ ہے, سیٹنگ ہے, ویریبل گول کے مطابق اور کلیئر پلانز کے ساتھ اگر آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ جو ہے آپ کی اویلیبل ہے اور آپ کاؤنسل کر رہے ہیں, جہاں پر بھی کوئی آپ اونچ نیچ دیکھیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلمس کو اور ریسورسز کو بہترین طریقے کے ساتھ جب یوٹیلائز کریں گے تو یہ پیریوڈک ریویو لیں گے اور ایویلیویشن کریں گے. تو یہ اس طرح ہم مینجمنٹ MBO کے تحت مینجمنٹ بائی آبجیکٹو جو ہے کا کانسیپٹ ہم لیں گے اور اس کو آپس میں کنیکٹ کریں گے. اس کے بعد پازیٹیو مینجمنٹ امپاورمنٹ اینڈ ٹیم مینجمنٹ کے اندر جو کانسیپٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں, انکریزنگ جاب سیکشن بائی انکریجنگ پارٹیسپیشن. اور جاب سیٹسفیکشن اس وقت زیادہ ہوگی جب زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی, امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں گے ٹورڈز پارٹیسپیشن. ٹیم مینجمنٹ ریپرزینٹ کرے گی اینڈ انکریز ٹرینڈز, فار ایگزامپل ان اسمالر مور فلیکسیبل آرگنائزیشن میک ڈیسیجن مور کوئکلی اینڈ ایفیشینٹلی. اور جب ایک ٹیم کو ریپرزینٹیشن ہوگی, لوگوں کی باہمی مشورے کے ساتھ جب کام ہوگا تو بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے ڈیسیجن میکنگ ہوگی اور جلدی ہوگی. جاب انریچمنٹ اینڈ جاب ری ڈیزائن کا ڈیئر اسٹوڈنٹس کانسیپٹ ہم نے دیکھا. تو جاب انریچمنٹ کے مطابق ایڈنگ ون اور مور موٹیویٹنگ فیکٹر ٹو جاب ایکٹیویٹیز سچ ایز انکریزنگ ریسپانسبلٹی اور ریکگنیشن. اب آپ ایڈ اگر کریں اپنی جاب ریلیٹڈ موٹیویشن فیکٹرز کو اور ان ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں سچ ایز انکریزنگ رسپانسبلٹی اور ریکگنیشن. آپ رسپانسبلٹی دیں, آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں, ان کو موقع پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کی مدد سے جو چیز آئے گی وہ جاب انریچمنٹ کا باعث بنے گی. جاب ری ڈیزائن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیزائننگ اے بیٹر فٹ between workers and their jobs, combining tasks, forming natural work group, establishing client relationships. So these are the things which we have to focus to get the maximum advantage from the job redesign. اس کے بعد موڈیفیکیشن موڈیفائڈ ورک اسکیجول کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ ورک شیئرڈ پروگرام جس میں جاب شیئرنگ ہوگی. پروس کے اندر ہم دیکھیں اگر تو امپلائیز اپریشیٹ اٹینشن ٹو دیئر نیڈس, کمپنی کین ریڈیوس ٹرن اوور اینڈ سیو آن بینیفٹس. تو اس کے جو پروڈکٹیوٹی آئے گی, جو پرفارمنس آئے گی یا جو پازیٹیوٹی آئے گی اس کے مطابق امپلائی اپریشیٹ کریں گے کہ اس اٹینشن کو جو کہ ان کو ضرورت ہے جاب ورک پلیس کے اوپر اس کمپنی کی طرف سے, اور اس کی مدد سے جو ٹرن اوور ہے وہ ریڈیوس ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹینشن دے رہے ہیں, لوگوں کو ان کی نیڈ کے مطابق سہولت فراہم کر رہے ہیں اور ان کی نیڈ کے مطابق ان کو ایک ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. اس کے نتیجے میں ٹرن اوور اور وہ سیو کرے گا آپ کے بینیفٹس کو. کونس کے اندر جاب شیئر امپلائیز جرنلی ریسیو فیور بینیفٹس اینڈ مے بی دا فرسٹ ٹو بی لیڈ آف. تو کونس کے اندر ہو سکتا ہے اگر آپ یہ چیزیں نہ کریں تو فیور بینیفٹس آپ ریسیو کریں گے جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں. فلیکسی ٹائمنگ پروگرامز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو الٹرنیٹیوز کے طور پہ ورک پلان اسٹریٹجیز میں الاؤ پیپل ٹو چوز دیئر ورک آورز بائی ایڈجسٹنگ ا اسٹینڈرڈ ورک اسکیجول. اس کے مطابق لوگوں کو پیپلس کو وہ آر ورکنگ ود یو فار دس آرگنائزیشن اور فار اینی آرگنائزیشن, اس کانسیپٹ کے مطابق انہوں نے اپنے ورکنگ آورس کو خود ڈیزائن کرنا ہے اور پروڈکٹیوٹی دینی ہے. فلیکسی ٹائمنگ کے کانسیپٹ کے ساتھ وہ پروڈکٹیوٹی دے سکیں گے. اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیٹنگ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں پرفارمنگ اے جاب اوے فرام اسٹینڈرڈ آفس سیٹنگ. ٹیلی کمیوٹنگ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ریکوائرڈ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر
وہ کوئی چیز بھی ڈیزائن کر کے مارکیٹ کر سکتے ہیں, مارکیٹ لانچ کر سکتے ہیں, کمپین کر سکتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں. تو مختلف صورتوں میں پرفارمنگ اے جاب اوے فرام اسٹینڈرڈ آفس سیٹنگ, وہ کہیں بھی بیٹھ کر اپنی جاب کو پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ موڈیفائڈ ورک اسکیجول ہے جس کے مطابق مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہم اپنے آپ کو انوالو کر کے, اپنے امپلائیز کو انوالو کر کے تو مختلف پروڈکٹیوٹیز کے فیزز میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد modified work schedule and alternative workplaces. Advantages: more satisfied, committed employee, reduced stress, improved productivity, less congestions. Disadvantages میں اگر ہم جائیں تو challenging to coordinate and manage, poor fit for some workers, lack of network and co-workers contact, lack of management belief. کی ٹرمز اگر دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ سلائڈ آپ کے پاس ہوگی, یہ وہ کی ٹرمز ہیں جس کو آپ نے ہر حال میں یاد رکھنا ہے. ان کی ڈیفینیشنز آپ کو ہر وقت یاد رہے, ان کے کانسیپٹ کو طریقہ آپ کو آئے, تو تب آپ آرگنائزیشن بیہیویئر میں بہت ہی بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ان کی ٹرمز کے اندر بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس, ایبسینٹیزم, ایٹیٹیوڈ, classical theory of motivation, counterproductive behaviors, emotional intelligence, emotional quotient, employee behavior, equity theory, expectancy theory, flexi time programs, Hawthorne's effect, hierarchy of human need model, individual differences, job enrichment, job redesign, job satisfaction, management by objective, organizational citizenship, participative management and empowerment, performance behavior, personality or person job fit. Key terms میں positive reinforcement, psychological contract, punishment, telecommunicating, theory X, theory Y, turnover, two-factor theory, work sharing or job sharing. So these are the concepts you have to focus, you have to keep in your mind for all the time, and you need to have repetition, you need to have the things which اور ہر وقت آپ نے اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو پڑھنا ہے, یاد رکھنا ہے, تاکہ ان کانسیپٹ کو بہتر طریقے کے ساتھ آپ لے کے چل سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کی مدد سے آپ آرگنائزیشنل بیہیویئرس کے اندر بہتر طریقے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کی ایٹیٹیوڈس کو سمجھ سکتے ہیں, بیہیویئرس کو سمجھ سکتے ہیں, اور یہ کی ٹرمز جو ہیں وہ آپ کی معاونت کریں گی. اس میں بگ 5 تھیوری کانسیپٹ, کیونکہ اس سے انڈیویجول ڈفرینسز دیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی, اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے جو ہیں ڈفرینسز جو ہیں وہ کس وجہ سے ہیں. اس کے بعد ایبسینٹیزم کا, کہ لوگ کیوں ایبسنٹ ہوتے ہیں, کیوں, یا تو پھر وہ ذہنی طور پر ایبسنٹ ہیں, یا فزیکلی ایبسنٹ ہیں, یا اور کسی رویے کی وجہ سے. تو یہ معاملات بھی آپ کو دیکھنے میں مدد ملے گی. ایٹیٹیوڈس کو آپ نے دیکھنا ہے, وہ رویے جو کسی کے ایکشنز کی وجہ سے, وہ ایٹیٹیوڈ جو آپ اڈاپٹ کریں, وہ آپ کے ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ آپ کے لیے پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. پھر کلاسیکل تھیوری آف موٹیویشن ڈیئر اسٹوڈینٹس, کاؤنٹر پروڈکٹیو بیہیویئرز, ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل کوٹنٹ کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا کہ آپ کتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں, کتنے زیادہ آپ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہیں, پلانڈ ہیں آپ کے اندر, کہ کس طرح آپ دوسروں کے ایموشنز کو اسٹڈی کریں, آبزرو کریں, اور اس آبزرویشن کی بیس کے اوپر جب انٹرپریٹ کریں آپ اس کو, تو وہ ان کی مزاج, ان کی فیلنگز اور ان کے بالکل ایک ایسے ماحول کے مطابق ہو کہ وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کا انٹریکشن جو ہے ان کا بہتر ہو سکے. تو ورک پلیس کے اوپر ایموشنل انٹیلیجنس کی قوت جو ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی, بہت زیادہ تقویت دے گی, بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں آپ کی معاونت کرے گی. اور ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں جاب انریچمنٹ, جاب ری ڈیزائن اور جاب سیٹسفیکشن کے کانسیپٹ کو بھی خاص طور پر آپ نے دیکھنا ہے. اس کے مطابق جب تک جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, اور جاب سیٹسفیکشن اس وقت ہوگی جب آپ ان تمام ایٹیٹیوڈز کو, بیہیویئرس کو اور
پراپر طریقے کے ساتھ پڑھ سکیں, دیکھ سکیں, سمجھ سکیں. اس کے بعد آرگنائزیشنل سٹیزن کا کانسیپٹ, آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کا کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ, امپاورمنٹ, پرفارمنس بیہیویئر, پرسنالٹی اور پرسن جاب فٹ کا جو کی ٹرمز ہیں اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں آپ نے ایک پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے اور پرفارمنس کو آپ نے بڑھانا ہے, جبکہ سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کی مد میں ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ کانٹریکٹ جو آپ کو کنٹریبیوشن کی طرف لے کے جائے اور انڈیوسمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھائے, کیونکہ ہم نے بات کی کہ پازیٹیو جو سائیکولوجیکل کانٹریکٹ ہے وہ اس کی مدد سے ایک ان ریٹن کانٹریکٹ بٹوین دا امپلائی اینڈ دا آرگنائزیشن جو ہے وہ رہتا ہے, اس کے مطابق امپلائی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کنٹریبیوٹ کے اندر وہ اپنی بہترین ایبلٹیز کو, بہترین سکلز کو بہترین طریقے کے ساتھ اپنی موٹیویشن کو اور تمام پازیٹیو اسپیکٹس کو جو ہے وہ اس کی جو بھی اس کے پاس سکلز ہوتی ہیں اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور اس کے بدلے میں جو انڈیوسمنٹ کی مد میں اس کو سیلریز, ریوارڈز, انکریجمنٹ اور بہتر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملتا ہے, وہ اس کو انڈیوسمنٹ کی صورت میں ملتا ہے. تو جب یہ سائیکولوجیکل کانٹریکٹ مضبوط ہوگا, سائیکولوجیکل کانٹریکٹ اپنا کام کر رہا ہوگا اور بہتر طریقے کے ساتھ امپلائی جو ہے اس کی انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے دونوں جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے, تو وہ جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف جائے گا. اس کے بعد پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے, اگر جو توقعات تھیں, ریکوائرمنٹس تھیں, اس کو جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کیا گیا, اوائڈ کیا گیا, پروکاسٹینیشن میں چلے گئے, کام طریقے سے نہ کیا گیا, تو پھر جو کانسیپٹ آتا ہے یہ بھی ایک پنشمنٹ کا کانسیپٹ بھی موٹیویشن کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے, جو کہ ایکسٹرنسک موٹیویشن کی مد میں ہم اس کو لیں گے. لیکن اس کے بعد ٹیلی کمیوٹنگ کا ایک کانسیپٹ آپ نے پڑھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے مطابق آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ فزیکلی کسی آفس میں آئیں, آپ ای میل کے ذریعے, موبائل فون کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے کمیوٹ کر سکتے ہیں, اپنی بات کو, اپنی انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں, انسٹرکشنز لے سکتے ہیں, اور اس کے اوپر اس انفارمیشن کو بیس کرتے ہوئے آپ فرم کی, آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے بعد تھیوری ایکس, تھیوری وائی کا کانسیپٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اگر دیکھیں تو تھیوری ایکس کے مطابق لوگ جو ہیں وہ لیک آف موٹیویشن کے ساتھ ہوں گے, لیک آف سیلف کانفیڈنس ہوگا, لیزی ہوں گے, کام کی استعداد کو, کام کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی استعداد کو یوز نہیں کریں گے, پرابلمس دیں گے جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی جائے گی. تھیوری وائی کے اندر لوگ ایکٹیو ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, کمیٹڈ ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں, کانفیڈنٹ ہیں. تو یہ کانسیپٹ آپ نے دیکھا. ٹرن اوور کے تحت یہ اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو اگر ورک پلیس کو کوئٹ کرنا شروع ہو جائیں لوگ, تو یہ بھی آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. 2 فیکٹر تھیوریز اور ورک شیئرنگ اور جاب شیئرنگ کے کانسیپٹ تھے جو آپ نے دیکھے. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا آخری لیکچر, جس میں ہم نے آرگنائزیشنل بیہیویئرس کو ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے ساتھ دیکھا, اور اس میں دیکھا کہ بزنس ایسینشلز جو ہیں بزنس کے اندر, چاہے بزنس کوئی بھی ایسا ٹاسک جو آپ پرفارم کر رہے ہوں, کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جس کے اندر آپ کو کوئی بھی ڈیوٹی سونپی گئی ہو, وہ آپ کے بزنس ایسینشلز میں آئے گا. اور ان بزنس ایسینشلز کے اندر جو آج ہم نے کانسیپٹس پڑھے, اس کا موجود ہونا اشحد ضروری ہے. اگر آپ یہ چیزیں اس میں شامل نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بہت ساری ڈیفیشنسی آئیں گی, جس میں آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی, اور جو آپ کا سائیکولوجیکل کانٹریکٹ ہے آرگنائزیشن کے ساتھ وہ سفر کرے گا. تو اس کو تقویت دینے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو بہتر طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو سم ایکسٹرا ایفرٹس which are required from yourself. اور اسی طرح انڈیوسمنٹ کی مد میں آرگنائزیشن آپ کو ریوارڈ دے گی, آپ کو جو ہے وہ انسینٹیوز ملیں گے, اور آپ بہتر طریقے کے ساتھ آپ کام اپنا کر سکیں گے. تو یہ وہ کانسیپٹ تھے ڈیئر اسٹوڈنٹ جس کو ہم نے دیکھا, جس کو ہم نے پرکھا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کی. اور وہ جو کی ٹرمز جو ہم نے دیکھی, اس کے آپ نے فلیش کارڈز بنانے ہیں اور کی ٹرمز لکھنا ہے, اور اس کے پیچھے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی اپلیکیشن.
اگر آپ نے 5 روز کے 5 کارڈز بنانے شروع کر دیے اور ان کی ٹرمز کو، اور اس کے علاوہ وہ کی ٹرمز جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھی، پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کو سیکھا، وہ بھی اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ کی ٹرمز آپ کے ہمیشہ کام آئیں گی، اور ان کی ٹرمز کو کی جب یوٹیلائزیشن آپ کریں گے، اس کو اصل روح اور اس کی مفہوم کو ٹھیک طرح سے آپ اپنی آرگنائزیشنل پریکٹسز کے اندر جب لے کے جائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ بہتری اور معاونت ملے گی اس سبجیکٹ کے ساتھ. اس امید کے ساتھ کہ ہمارا اور آپ کا یہ سفر جو تھا جو کہ تقریباً 32 لیکچرز کے اوپر محیط تھا، آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئرس کی بیسکس کو اور اپلیکیشنز کو اور اس کی پریکٹیکلٹیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کی مدد سے آپ بہتر سے بہتر ایگزیکیوشن میں جائیں گے جب آپ پریکٹیکلی کسی کام کو سر انجام دیں گے. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا اس تعلیمی سفر کو جاری رکھیں گے اور پوری لگن اور تندہی کے ساتھ یہ عمل کرتے رہیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.